وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ بھی ایمان کی علامت، ایمان کی حلاوت کی وجہ یہ ہے. ایمان کی حلاوت کیسے پائے گا؟ کہ کسی آدمی سے محبت کرے اور نہ محبت کرے اس کے ساتھ، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ لام کو مانو لیے، یہ لام کو مانو کس کے لیے؟ لام کو مانو کس کے لیے؟ لام کو وجہ کو مانو، علت کا مانو کہ للہ، اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے. اسی طرح وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور یہ چیز کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، وہ کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرے، ایسا ہی جیسا کہ وہ آگ میں پھینکا جانا اس کو ناپسند، اپنا آگ میں کیا ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے، اسی طرح وہ کفر میں جانے کو کیا کرے نا ناپسند. کیونکہ سب سے زیادہ ملعون اور مردود اور گندی اور خبیث چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کفر. اللہ نے اعلان فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ ان کے ساتھ کیا شرک کیا. تو شرک ومن یکفر باللہ فقد خسر خسرا، جو اللہ کا انکار کرے وہ بڑے خسارے میں. تو یہ فرمایا کہ کفر کو ایمان والا آگ میں ڈالا جائے اس کو تو پسند کر لے گا، لیکن وہ کفر کی طرف جانا پسند نہ کرے. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کا واقعہ کیا ہے؟ 12,000 آدمی کو ڈالا گیا خندقیں بنا کر، آگ جلا کر اس میں، اور سب نے آگ میں جل جانا پسند کیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو اور کفر کو پسند نہیں کیا. یہ ذو نواز بادشاہ یوسف ذو نواز جو تھا یمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 70 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 70 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا اصحاب الحدود کا، جو تفاصیر میں ملتا ہے. تو اس طرح سے کہتے ہیں اس میں ایک بچہ تھا، والدہ کا دودھ پی رہا، بچہ چھوٹا سا. اس کی ماں کو خیال ہوا کہ میں تھوڑا سا سمجھوتا کر لوں بچے کی وجہ سے، تو بچے کو اللہ نے گویا تھا، انہوں نے کہا امی جان نہیں، ایمان کے لیے قربان ہو جانا ہے، میری وجہ سے آپ جو ہے اپنے ایمان کا وہ نہ کریں. یہ اس میں اس سے بھی استدلال ہے، کچھ بھی ہو جائے ایمان کا سودا. آج کل جو ہندوستان میں چلا ہے وہ نعوذ باللہ، وہ رام کا نام لے لو ورنہ جو ہے کیا کہتے ہیں، تو یہ کمبخت اتنے ذلیل ہو گئے، یہ ایسا کہتے ہیں. ایک سادھوی خبیثہ نے کہا کچھ لوگ رام زادے ہیں کچھ حرام زادے ہیں، جو رام کا نام لیتے وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کیا حرام، یہ حرام زادی خود ہے وہ اور اس کی ساری ملت، اس لیے اسے بکواس کیا. تو ایسے خبیث ہو گئے ہیں، تھوڑا اقتدار کا ان کو مل گیا، نشے نے ان کو پاگل کر دیا. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہماری بات نہیں، رسولوں سے کہا گیا ہم تم کو ضرور اپنی سرزمین سے نکالیں گے. ہاں، اور تو کیا کہتے ہیں، یا تو پھر ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی، ہم ان ظالم کو ضرور کیا ہلاک کریں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور تم کو بسائیں گے اسی زمین میں کیا ان کے بعد. ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے. یہ مودی کا یہ جو زمانہ ہے یہ ہندوستان کو برباد کر کے رکھ دے گا اگر یہ اپنی اس میں باز نہیں آئے. ان کا حال بہت عبرت انگیز ہوگا، ان کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہے گی. یہی ہوگا کہ یہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ماب لنچنگ ہو رہی ہے، اور رام کہنے پر اور وہ کہنے پر جو ہے نہ کہنے پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. اللہ کی لاٹھی ایسی برسے گی، فصب علیہم ربک صوت عذاب. ہاں، اور اللہ ان کو ایسا برباد کریں گے، ان کا تماشا دیکھنے والے جو ہے پورا عالم ان کا تماشا دیکھے گا. بالکل، مسلمان جو ہے یہ تو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دفاع کرو قانونی لحاظ سے جیسے بھی کر سکتے ہو، لیکن جب جان پہ ہی بنائے کوئی شکل نہ ہو تو مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، ایمان کے لیے اپنے دین کے لیے قربان ہو جاؤ، لیکن کفر سے سمجھوتا مت. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، اس میں عزیمت ہے. اس میں کیا ہے؟ اب یہ وہاں ریلیاں کر رہے ہیں مہاراشٹر میں ادھر ادھر، لیکن دیر سے بیدار ہوئے. 11 آدمی تو بیچارے شہید کر دیے گئے، کہاں؟ صرف جھارکھنڈ میں، اور 100 150 200 آدمی چلے گئے جب تک جو ہے خواب خرگوش میں یہ لوگ سب تھے. اب یہ بیدار ہوئے ہیں،
آج تبصرے ہو رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے سے کر لیتے، پہلے ہی واقعے پر اخلاق کا واقعہ ہوا اسی وقت بھونچال آ جاتا ہے، ان کی عقل ٹھکانے لگ جاتی، لیکن غفلت سے کام لیا۔ لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمان کو ان یکرہ ان یعود فی الکفر، اسی لیے اصحاب کہف کا کیا ہوا؟ اصحاب کہف سے کہا گیا، پہلے جو ہے لالچ دی گئی، پھر دھمکایا گیا، کھاؤ گے کہاں سے؟ اصحاب کہف کے 7 نوجوان تھے وہ، اور یہ سب جو ہے رائل فیملیز، بڑے بڑے خاندانوں کے، وزراء کے اور بیوروکریٹس کے بچے تھے۔ ان سے کہا ہے تمہارے پر امید قائم ہے، تمہیں آگے سنبھالو گے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا تھا۔ انہوں نے کہا تو ان کو کہا اذ اول فتیۃ الکہف، جب ایک ان سے الگ ہو کے کہاں چلے گئے؟ غار کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کھاؤ گے کہاں سے، رہو گے کہاں؟ تم جا رہے ہو، بس کھانا پینا بھی تو ہے، رہنا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا رب السماوات، ہمیں پالنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا وہی ہے جو آسمان اور زمینوں کا کیا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ وہ ہمیں نہیں پالے گا، وہ تو اتنی مخلوق کو پال رہا ہے۔ تو اور ساتھ میں کیا کہا؟ تم ہمیں ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، لالچ دیتے ہو اور ہمیں دباتے ہو، یاد رکھو لن ندعو من دونہ الہ، ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے جان دے دیں گے، لیکن ہم یہ طرز عمل برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیا گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کتنا مارا جاتا تھا، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی کمر دیکھی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں، خباب جب اپنی کمر دکھاؤ تو دیکھا سفید چاندی کی طرح۔ پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہا یہ ظالم لوگ مجھے چیکر کی لکڑی جلا کر اور بھری ہوئی دوپہر میں چیکر کی لکڑی جلا کر اس کی آگ پہ مجھے بٹھا دیتے تھے، لٹا دیتے تھے، اور میرے سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیتے تھے۔ غور کرو، 40-45 ڈگری 50 ڈگری گرمی، اور اس میں کیا آگ پہ رکھنا کتنا خطرناک ہے۔ تو پھر کیسے بچے؟ کہتے ہیں کہ میری کمر کی چربی پگھل کر پانی کی طرح بہتی تھی، آگ کو بجھا دیتی تھی۔ اور یہ کئی مرتبہ ہوا، ہمارے بزرگوں نے سختیاں اٹھائی ہیں اس دین کے لیے۔ ایمان کا سودا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر چیز قربان کریں گے، لیکن ایمان نہیں کسی کو دے۔ تو وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری چیز، پہلی چیز حلاوت ایمان، جس سے ایمان کی لذت ملے گی، اور ایمان کی لذت ملنے کے نتیجے میں اطاعت کی اور نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ غالب کا شعر ہے، جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ مجھے پتا ہے کہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ بھی ایمان کی علامت، ایمان کی حلاوت کی وجہ یہ ہے۔ ایمان کی حلاوت کیسے پائے گا؟ کہ کسی آدمی سے محبت کرے اور نہ محبت کرے اس کے ساتھ، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ لام کو مانو لیے، یہ لام کو مانو کس کے لیے؟ لام کو مانو کس کے لیے؟